نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو 2 رکوعوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں 3 طرح کے لوگ جو ہے ان کے ایک کردار کا جو ہے وہ نقشہ پیش کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس دعوت سے استفادہ کر چکے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، ان کی صفات یہ ہے وہ وہاں بیان کر دی گئی۔ اور پھر کہا ہے کہ ایک دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ضد، ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے جو ہے اس دعوت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دروازے بند کر دیے، ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول تو کیا لیکن بعد میں جو اس کے عملی تقاضے تھے، اس کے لیے جان و مال کی جو قربانی تھی وہ دینے سے جو ہے وہ گریز کیا، اور وہ لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء، لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ نہ ادھر پوری طرح سے ہوتے ہیں نہ ادھر پوری طرح سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایک صحیح دعوت کے نتیجے میں 3 طرح کی جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہرچے بعد آباد کی کیفیت سے جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ ایک بات صحیح ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، اب اس کے نتیجے میں جو ہو سو ہو، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے ہمارے مستقبل کا ہو، جاب کا ہو، چاہے وہ ہمارے جو جانی نقصان ہو، جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو، لیکن ایک بات صحیح ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے اور اس پر چلیں گے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس دعوت کو مانتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، لیکن وہ نہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر مختصر بات کر دی گئی۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بین بین کی کیفیت میں رہتے ہیں، ان کی شاید قوت ارادی کا مسئلہ آغاز میں ہوتا ہے کہ کمزور طبیعتوں کے مالک ہیں، آخر جسمانی طور پر بھی جیسے آدمی کمزور ہوتا ہے تو ویسے ہی ایک ضعف ارادی کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کو صحیح تو کہتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمت نہیں کر پاتا، اور جب ہمت نہیں کر پاتا تو اس کی اندر سے جو عزت نفس ہے، وہ حضرت العزت بالنفس، جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے، پھر بالآخر اسے گناہ کی طرف آہستہ آہستہ لے جاتی ہے، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس روٹین میں۔ ان کی 2 تمثیلیں تھیں جو دے دی گئی کہ ایک تو پہلی کیفیت میں رہتے ہیں اور ایک پھر اس آخری کیفیت کے اندر بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی گویا کہ اس مہر کے اور عذاب علیم کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کا لیگل اسٹیٹس یہی برقرار رہتا ہے، لیگل اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ مسلمان رہتے ہیں۔ جیسے دیمک کا کیڑا ہے تو یہ اتنا یعنی سمجھیں کہ احساس اسے بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے پوری لکڑی کھائی تو میں پہچان لیا جاؤں گا، سامنے آؤں گا، پھر مالکان جو ہے وہ تدارک کریں گے، لہٰذا وہ بھی لکڑی کھاتا رہتا ہے اور اس کی باہر کا جو چھلکا ہے، جو سائیڈ ہے، وہ
سیف رکھتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے اور کھاتے کھاتے وہ پورا دروازہ کھا جاتا ہے یا پورا اوپر نکل جاتا ہے۔ تو اس انداز میں وہ لوگوں کی قانونی سٹیٹس اس دنیا میں تو برقرار رہتا ہے، لیکن اندر ایک گھن ہے جو لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ان 2 رکوعوں کے اندر جو قرآن حکیم مکہ میں اترا اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں جو 2/3 قرآن ہے مکہ میں نازل ہوا، اس کے 3 بڑے مضامین ہیں۔ ایک ہے اس میں ایمان کی دعوت، اور دوسری جو ہے وہ اس کے اندر انباء اور رسل، اور تیسری بنیادی اخلاقیات ہے۔ اصل میں وہ ساری چیزیں بھی اسی دعوت کو سپورٹ کرتی ہیں، ان بنیادی چیزوں ہی کی طرف آتی ہیں، دونوں باقی مضامین بھی۔ تو یہ جو قرآن حکیم کا ان اگلی 2 رکوعوں میں جن میں 19 آیات ہیں، اس کے اندر قرآن حکیم کا جو مکی قرآن ہے، یعنی جو مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ ان 2 رکوعوں کے اندر آ گیا کہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے کیا۔ لیکن یہ بات بھی یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر قرآن حکیم کی یا مصحف کی جو ترتیب ہے، ترتیب نزولی میں اور ترتیب مصحف میں یہ عکسی فرق کیوں ہے؟ یعنی بالکل مخالف بات ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں جو بالکل ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ بالکل آخر میں آئی ہیں، اور مدنی دور کی صورتیں جو ہے وہ تقریباً 6.25 پاروں پر جو پھیلی ہوئی صورتیں وہ پہلے آ گئیں، آغاز میں آ گئیں۔ تو مصحف کی ترتیب یہ ہے، تو چونکہ اس ترتیب کے ساتھ ضروری تھا کہ قرآن حکیم کا وہ حصہ کہ جو اس سے پہلے اتر چکا ہے اس کا ایک مختصر خلاصہ یہاں رکھ دیا جائے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، اس پر بہت ہی کم ہی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، یا بہت کم ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہو یا اس کے اوپر ایک تحقیق یا ریسرچ کی ہو۔ ذرا مشکل بات ہے کہ آخر کوئی وجہ ہے کیا کہ قرآن حکیم کی نازل ہونے کی ترتیب یہ ہے اور اس کے مصحف کی ترتیب اس وقت یہ موجود ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مصحف کی ترتیب ہے یہ بھی کسی نے خود سے نہیں کی، بلکہ یہ بھی توقیفی امور میں سے ہے۔ یعنی توقیفی امور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو موقوف ہے اس پر کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی اللہ کے حکم سے کہ یہ صورت یہاں آئے گی، یہ اس کے اندر یہ آیات اس ترتیب سے آئیں گی۔ اگرچہ اس پر ایک آؤٹ سائیڈر جب بات کرتا ہے نا تو اس کو ذرا یہ ایک بات ذرا عجیب سی لگتی ہے۔ ہمارے لیے تو قرآن حکیم ہے، چاہے وہ ترتیب کوئی بھی ہوتی، ہمیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، لیکن اب جب ایک نو مسلم اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے ایک ذرا بات آتی ہے کہ آخر یہ وجہ کیوں ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر پکتال نے جو لکھا ہے اس پہ اوپر، اس نے 1-2 باتیں لکھی ہے کہ یہ ترتیب کیوں اس طرح سے ہوئی ہے کہ نزولی یہ ہے اور مصحف کی ترتیب یہ ہے۔ ظاہر ہے اس کی وہ جو بھی ہے، اس نے جو ترجمہ اور وہ اس کے اندر لکھا ہے وہ گلوریس قرآن، تو اس کے مقدمہ جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کا، یعنی وہ نچوڑ ہے اس کی ذہانت اور عقل مندی اور دانش مندی کا کہ کس انداز میں اس نے مختصر انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن حکیم کے بارے میں اس نے لکھا۔ تو اس نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ شروع میں چونکہ ایمان کی ضرورت پہلے تھی، نئے نظریات ہیں، نئے عقائد ہیں، عمل ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے پہلے آپ کے کوئی نظریات تبدیل ہونا، کوئی اعتقادات بدلیں گے تو پھر عمل کی ایک بات آئے گی۔ تو بالکل جب ابتدا میں آغاز ہوا تو اس وقت ایمان کی ضرورت تھی، وہ پہلے تھا، عمل بات کی شے تھی۔ لیکن جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا، وہ ایک حقیقت بن گیا، تو اب گویا کہ عمل کی پہلے ضرورت تھی۔ اب آئندہ آنے والی جو نسلیں تھیں دنیا میں وہ مسلمان ہوں گی، تو لہٰذا ایک قانونی درجے میں انہیں، قانونی کا الفاظ تو خیر اس نے نہیں کیے، وہ تو یہ میں اپنے پاس سے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک قانونی سٹیٹس تو انہیں وہ حاصل ہوگا۔ اس نے کہا انہیں ایمان تو حاصل ہوگا، تو وہ انہیں ایمان تو حاصل ہوگا اور انہیں ضرورت ہوگی کس کی؟ عمل کی۔ تو لہٰذا ان کے لیے ضروری تھے کہ احکامات پہلے لائے جائیں۔ بہرحال اسی حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے حدیث جبرائیل میں بھی۔ حدیث جبرائیل میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ام السنہ قرار پاتی ہے کہ جو مقام قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا ہے وہی مقام حدیث جبرائیل کا ہے،
اور حدیث جبرائیل میں بھی وہی 4 قسم کے سوال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے جو صحابہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ لیکن ایک اختلاف اس میں بھی ہے کہ پہلا سوال کون سا ہے، یعنی اس میں جو بنیادی طور پر 3 سوال تو کیے گئے نا، اور ایک چوتھا قیامت کے بارے میں کیا گیا، بلکہ وہ واقعہ یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آخری دور کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اور جب چند سوالات کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ جب سوال کا جواب دیتے تو وہ کہتا کہ آپ نے صحیح بات کی ہے، سچی بات کی ہے، درست بات کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ انداز تو کسی استاد کا ہوتا ہے کہ بھائی ایک سوال پوچھے اور اگلا جواب دے تو بندہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ کیا پتہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک شاگرد تو وہ سمجھتا ہے کہ استاد نے ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچوں کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مس غلط بھی پڑھا دیں تو آپ جو مرضی زور لگا دیں نا، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ابا جی مس نے ایسے ہی پڑھایا، یہ ٹھیک ہے، آپ غلط ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ 6 7ویں کی میری ایک کا واقعہ ہے کہ میری بچی نے ایک وہ کویسچن جو تھا نا وہ کیا، تو میتھ کا، تو میں نے کہا بیٹا یہ غلط کر رہے ہو آپ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ نہیں مس نے ایسے کیا۔ اب میں کہا میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی ایم ایس سی میتھمیٹکس میں نے کیا ہوا ہے، مس نے ابھی ایف اے کیا ہوا ہے، تو میں صحیح سمجھا۔ اس نے کہا بہرحال نہیں، یہ مس جو کہہ رہی ہیں وہ کرنا ہے آپ نے۔ انہوں نے جو جیسے سمجھایا وہ، تو ایک شاگرد کا معاملہ تو اس انداز کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ سارے سوال ہو چکے تو وہ شخص جو ہے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مدینہ کا تو نہیں لگتا، اور باہر ایسا بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا سفر کر کے آئے ہو، نہ اس کے بال اس طرح سے پراگندہ ہیں، کوئی مٹی ریت میں جو ہے وہ اٹے ہوئے ہوں، نہ لباس اس طرح سے اجلا لباس، فریش چہرے کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ آیا اور پوچھ کر چلا گیا ذرا معلوم کرو کہ یہ کون ہے۔ تو کوئی صحابی اٹھے ہوں گے، 1 2 پیچھے گئے ہوں گے کہ جا کر معلوم کریں، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور وہ شخص تو کہیں نہیں نظر آ رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یہ جبریل تھے، اور اب کی بار ایسا ہوا کہ میں بھی پہچان نہ سکا، اور یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ جو جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تو وہ کیا تھے؟ اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اور اخبرنی عن الاحسان۔ یہ 3 تو بیسک سوال تھے، اور ایک تھا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا پوچھنے والا جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ آپ کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرانے والے ایک دوسرے سے عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور جن کے پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی پہننے کی، ان کا یہ حال ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ مالکن جو ہے وہ جو لونڈی جنے مالکن کو، کہ یعنی کہ وہ بیٹی یعنی جب حکمرانی شروع کر دے گھر کے اندر، تو یہ والا معاملہ آ گیا، اس کی چلنے لگ جائے، ماں کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے، جس کی تشریح کی بعد میں شارحین نے۔ تو یہ ایک کیفیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت بڑا نزدیک ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ میں کہہ رہا تھا وہ کیا ہے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، پہلا سوال پوچھا گیا اخبرنی عن الاسلام، اور بعض نے روایت کیا کہ پہلا سوال پوچھا گیا ہے اخبرنی عن الایمان۔ تو یہ بات وہاں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ابھی جو ہم وہ گفتگو کر رہے تھے یہ کہ ڈاکٹر پکتال نے اس کو لکھا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ شروع میں ایمان کی ضرورت تھی، نئے نظریات، نئے عقائد وہ کیا ہوں گے، اس کی ضرورت تھی، عمل بات کی شے تھی۔
جبکہ بعد میں جب ایک قوم مسلمان ہو گئی، اسلام اسٹیبلش ہو گیا اور آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، لہٰذا پھر پہلے عمل اور بعد میں پھر نظریات کی بات کی گئی کہ ایک عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں بھی ایک چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح شعور انسانی جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے کے میں بھی پھر چیزیں انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم کی وہ چیزیں، دین کی وہ چیزیں کہ جو آج سے 20 سال پہلے سبق تو یہی پڑھے ہوئے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، آج ذرا ان کی جو بھی آپ کہہ لیں ڈائمنشنز ہیں آج جس طرح سمجھ میں آتی ہیں وہ اس طرح نہیں اس وقت آتی تھی۔ انسان کا علم، تجربہ، شعور بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں اس انداز میں پھر سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کے جو بھی کوئی برس رہ گئے ہوں تو 5-7 سال بعد ہم انہی آیات کی تشریح کر رہے ہوں تو اس کے اندر اور وسعت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ایک یہ بات ہے کہ اس حوالے سے ہم سمجھیں کہ قرآن حکیم کا جو لب لباب ہے، اس کی دعوت کا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے اس کی قرآن حکیم کی دعوت کی جو بنیادی بات ہے وہ ہے ایمان، اس کے اساسی نظریات، اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا، اور وہ دعوت جو ہے وہ یہاں دی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں جو گفتگو شروع ہوئی، یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اے پوری دنیا کے لوگوں، اگرچہ اس میں استثناءات کی گئی ہیں لیکن عام طور پر تعویل عام کے اعتبار سے یہی ہے کہ یہ کل نوع انسانی کو خطاب کیا گیا ہے، اور ایک جس دعوت کا آغاز کل نوع انسانی سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں دعوتیں بہت رہی ہیں لیکن کسی بھی دعوت میں یا ایھا الناس نہیں آیا، حتیٰ کہ سابقہ انبیاء کی دعوتوں میں بھی یا قوم میں رہا ہے۔ ویسے تو وہ بات دوسری آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں نبوت ختم ہوئی ہے وہاں مکمل بھی ہوئی ہے، وہاں تکمیل نبوت بھی ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے تو ممکن بھی نہیں تھا کہ کسی ایک شخص کی دعوت فزیکلی ممکن نہیں تھا کہ پورے گلوب پر پھیلتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ رہتے تھے تو ایک دوسرے سے بالکل نہ آشنا، کوئی پتہ نہیں۔ وہ کولمبس صاحب بھی کہیں اور جاتے جاتے کدھر چلے گئے؟ امریکہ، وہ امریکہ دریافت ہو گیا کہ وہاں بھی کوئی دنیا رہتی ہے، کوئی لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں انگریز آئے تو مغل بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ معلومات نہیں، یعنی کہنے کو ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے اور وہاں کے شہنشاہ کا عالم بھی یہ ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے۔ تو بتایا گیا کہ ایک جزیرہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس کا نام انگلینڈ ہے یا وہ جو بھی اس وقت لیا جاتا تھا برطانیہ، وہاں سے یہ جو ہے وہ تشریف لائے، تجارت کرنا چاہ رہے۔ تو اتنی اس قدر معلومات ہوتی تھی، یعنی اس دور میں بھی آگے تو پہلے ممکن بھی نہیں تھا کہ کسی ایک شخص کی دعوت کل گلوب پر، کل روئے ارضی کے اوپر جو ہے وہ چھاتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تو اب یہ اس دعوت کا انداز ہے کہ یا ایھا الناس، اے نوع انسانی۔ اور اس میں کہیں دنیا میں بڑی بڑی علم و فکر کی چیزیں اٹھی ہیں، چاہے وہ جمہوریت بھی اٹھی تو وہ اصل میں پورے نوع انسانی کے لیے نہیں اس وقت پکارا گیا، بلکہ اس وقت نیچے جو جیسے کمیونزم کی لیٹسٹ ہے اس کو سمجھ لیں، کمیونزم میں بھی کہا گیا لیکن وہاں کہا گیا اے پوری دنیا کے مزدوروں تم اٹھو، مزدوروں کو خطاب کیا گیا، پوری دنیا کو بھی کہا گیا لیکن اس کے جو لیبر تھی اس کو خطاب کیا گیا۔ تو بہرحال یا ایھا الناس، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آفاقی دعوت۔ اچھا اس میں ایک البتہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ان کی دعوت چونکہ گلوب پر پھیلی ہے اور سب سے زیادہ انہی کی دعوت ہے جو پھیلی ہے، عیسائی ہے اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں، لیکن ان کے بھی بالکل وہ الفاظ آج موجود ہیں انجیل میں اسی طرح سے اب بھی کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، یہ بات بالکل کہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ان کے آتی ہے اسی طرح انجیل کے اندر، لیکن وہ لگتا ہے کہ شاید کوئی تحریف شدہ ہے، اس میں کوئی مزاج جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اپنا بھی شامل ہو گیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بات دوسروں کو نہیں بتانی، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ کہہ تو وہ یہ رہے تھے کہ یہ دعوت تمہارے لیے ہے، اوروں کو نہیں دینی، تو اس میں الفاظ یہ استعمال ہوئے ہیں
کہ کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالتا. تو یہ ایک، ویسے تو یہ بات ہوئی ہو سکتا ہے کسی اور انداز میں ہوئی ہو کہ یہ جو دعوت ہے یہ خاص تمہارے لیے ہے، لیکن میں نے کہا کہ اسرائیلی ذہن کیسے اس کے اندر شامل ہوا، چونکہ وہ ساری دنیا کے باقی انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان، جنٹائلز اینڈ گوئمز. تو اس حوالے سے یہ ذہن ان کا اپنا اس کے اندر پھر شامل ہوا کہ نہیں، باقی یہ دنیا کو، وہ ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا کو تحت، انہوں نے ہمیں ہی بنا دیا کہ یہی ہے. تو بہرحال واحد دعوت جو ہے وہ کل انسانی کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے نوع انسانی کیا کرو؟ بندگی کرو اپنے رب کی. بندگی کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر چکے اور رب کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر چکے کہ رب کون ہوتا ہے اور بندگی کا مطلب کیا ہے، کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اصل میں بندگی. اور محبت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جھک جانا، غلامی اختیار کر لینا. اس پر ہماری جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ایاک نعبد میں گفتگو ہو چکی تھی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں اب آ کر اس بندگی کی عبادات کے اندر، نماز روزے کے اندر آ کر بند ہو گئی. تو یہ بندگی کا جو ہے وہ پرورٹڈ مفہوم ہو جائے گا کہ ہم نماز میں تو اللہ تعالیٰ کی بات کو فالو کریں اور باقی زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہیں، یہ نہیں. تو یہ جو رسومات ہیں کہ دیکھیں نا، بلکہ کہنا چاہیے یہ عبادات یا عبادات کے ساتھ رسومات، رسم کوئی غلط چیز بھی نہیں ہوتی، وہ تو غلط اور صحیح رسومات علیحدہ بات ہوتی ہے. صحیح رسم بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے بنیادی طور پر. تو یہ رسومات آ گئی، ریچولس جنہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو شاعر بھی کہتا ہے نا کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، کہ ایک لطیف حقیقت کو بھی کوئی مادی چیز اور وجود چاہیے ہوتا ہے. تو عبادت تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے ساتھ جو ہے اس کی فرما برداری کی جائے. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو ذرا پھر یاد کر لیجئے کہ یہ وہ بات تھی کہ جو جذبہ شکر جو ہے وہ عبادت کے اندر ڈھلتا ہے. تو وہ شکریہ اللہ کا ادا کیسے کرے وہ آ گیا. اس نے پھر ایک رسم کی شکل اختیار کر لی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نماز بھی ہم تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی کو دن بھر 5 وقت نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بھولیں نہ. ظاہر ہے کہ اس بندگی میں یہ جو ہماتن بندگی کرنی ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، تو یہ بندگی کو آسان کام نہیں ہے. اس میں داخلی رکاوٹیں بھی ہیں اور خارجی رکاوٹیں بھی ہیں. کوئی آپ کا نفس اس کے آڑے آئے گا، پھر باہر ماحول ہے جو اس کے خلاف جو ہے وہ جائے گا. تو یہ رکاوٹیں ساری جو ہے وہ دور کرنے کے لیے یہ عبادات کا نظام آ گیا. نماز وہ ہے کہ تاکہ تم بھول نہ پاؤ، ہر وقت اس کو یاد رکھو. تو اسی لیے کہا کہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے. یہ ہے کہ ہر وقت تمہیں یاد کروائے گی کہ تم کسی کے بندے ہو، کسی کے غلام ہو. اور روزہ جو تمہارے انٹرنل چیزیں ہیں، اندر کی چیزیں ہیں، اس نفسانی خواہشات کے بھی بند ماننے میں، رکاوٹ بننے میں وہ ممید و معاون ہوگا. اس لیے کہا نا کہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. یہ ڈھال کا کام تمہیں دے گا، رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کرے گا تمہاری ان نفسانی خواہشوں کے متعلق. تو اس عبادات ساری کو اس طرح، اسی طرح زکوٰۃ ہے. تو کیا ہے؟ یہ جو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت کا خلاصہ کیا ہے؟ مال کی محبت. تو یہ مال کی محبت بھی جو ہے تاکہ یہ بھی نکل جائے دل سے، اس کے لیے منیمم یہ لیول تو تمہیں نکالنا پڑے گا. باقی اس کے اوپر جتنا دے سکتے ہو وہ اور بات ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگرچہ ترتیب میں یہاں پھر دیکھ لیں، وہ مصحف کی ترتیب کے حوالے سے بات آئی تھی نا کہ ایک اس کی نزولی ترتیب ہے اور ایک اس کی یہ مصحف کی ترتیب ہے موجودہ. اسی طرح خلاقی پہلے ہے، انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شعوری اعتبار سے ربوبیت کی پہچان پہلے ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنی شان ربوبیت کا پہلے ذکر کرتے ہیں. انسان خلاقی کی طرف بعد میں جاتا ہے، پیدا پہلے ہوتا ہے. اسی لیے پہلی وحی کے اندر بھی کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی
خلق الانسان من علق. تو بہرحال پیدا تو اس انداز میں ہوا، پہلے پیدا ہوا پھر بعد میں رب، لیکن پہچان انسان کو ربوبیت کی پہلے آتی ہے. یہ اس میں بھی تفصیل سے اگر جائیں گے تو دیکھیں تو بچہ سب سے پہلے اس ربوبیت کی ساری شانیں اپنی ماں میں دیکھتا ہے. ربوبیت کی شانیں کیا ہیں؟ کوئی روزی دینے والا ہو، کوئی حفاظت کرنے والا ہو، کوئی کسی کے اندر کسی کے پاس جائے پناہ ہو. اسی کی یہ تینوں ڈائمنشن ابھی آگے بیان ہوں گی کہ بھوک لگی ہے تو وہ ماں کے پاس دوڑے گا، کوئی ڈر ہے تو ماں کے پاس دوڑے گا، کہیں سونا ہے پناہ لینی ہے تو ماں کے پاس جائے گا. تو یہ پہچان اور شعور اسے پہلے آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس، تو یہ پہلے بات آتی ہے. پھر ملک الناس، پھر ہوتے ہی ملکیت. پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ میرا کھلونا ہے، میں نہیں دوں گا، میری چیز. یہ ملکیت پھر اس کے اندر بعد میں آتی. اور پھر اس کے اندر الہ الناس، الہ کا جو تصور ہے کہ کسی کی محبت کی خاطر آگے بڑھ جانا. تو تب انسان کے اندر جب ذرا پھر اور جوان ہوتا ہے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کسی کے لیے جیوں کسی کے لیے مروں. تو جذبہ تو اصلاً انسان کے اندر وہ جینے اور مرنے کا اس کے لیے ہوتا ہے. شیطان ڈائیورٹ کر کے کسی اور کی طرف لگا دیتا ہے اس جینے اور مرنے کو. وہ چاہے کیوں نہ بالکل نچلی سطح پر آ جائیں تو اس صنف نازک کی طرف لگا دیتا ہے. وہاں زیادہ ہوتا ہے. بندہ دعویٰ نہیں کرتا اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو کیا کروں گا، خودکشی کر لوں گا، اور کرتے بھی ہیں لوگ. پھر آج کل ذرا مال کا غلبہ زیادہ ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے کیسے یونان پہنچنے کے لیے اور یورپ کے لیے انسان جان کے رسک لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کتنے لوگ مرتے ہیں. تو بہرحال پہلے ربوبیت اور پھر بعد میں خلاقی آتی ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر انسان کے اندر آبا پرستی یہ زیادہ ہوتی ہے، عصبیت، اپنی خاندانی روایات، ان کو انسان چھوڑنا، اس قید سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، بہرحال وہ کسی مشہور انگریزی رائٹر کی وہ بات بھی ہے کہ میں اسی پنجرے میں بند ہوں جس کی سلاخیں بچپن میں نے اپنے گرد خود بنائی تھی. جس ماحول میں رہتا تھا میں، تو اس میں نے وہ سلاخیں جو ہے وہ جس کے اندر میں پنجرے میں بند ہوں وہ میری اپنی تعمیر کردہ ہے. ان روایات کے اندر انسان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تم بھی مخلوق ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی کیا تھے؟ وہ مخلوق تھے. تو یہ دلیل نہ دیا کرو کہ آباء و اجداد یہ کرتے چلے آئے تھے، ہم باپ دادا کے مذہب پر ہیں، باپ دادا کی روایات پر ہیں. جب صحیح بات کوئی تمہیں بتا دے، صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو اپناؤ. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اور نہ فرعون کی طرح پھر وہ مسئلہ اٹھا لو کہ اچھا پھر انہوں نے غلط کیا تھا تو ہوگا کیا. ٹھیک ہے، کس ماحول میں تھا، کیسے تھا، اس کا علم کس کو ہے؟ میرے رب کو ہے. وہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ تو پھر ہو کر رہے گا. کیوں؟ تمہیں معلوم ہو چکا، تمہارے سامنے وہ بات صحیح آ چکی. تو یہ دلیل نہ بناؤ کہ آباء و اجداد کی یا ہمارے بڑوں کی رسومات یہ تھی. اچھا، ہمارے دینی طبقات کے اندر بھی پھر یہ بات اسی طرح سے چلتی ہے کہ اگر کوئی غلط فتویٰ آ گیا ہے، کوئی غلط چیز آ گئی ہے، تو یہ تو چونکہ چلتی آ رہی ہے، اس کا تبدیل کرنا تو گویا ناممکن ہے. یہ تبدیلی بھی بڑی مشکل سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. وہ بلکہ اس میں دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک خاتون کا جو شوہر مفقود الخبر جسے کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہاں گیا. ہوتا ہے نا کہ نہ طلاق دی، نہ خلا ہوا، نہ کچھ ہوا. وہ گیا تھا ٹی ایل پی کے مظاہرے میں تو گم ہو گیا، لاش بھی نہیں ملی. گیا کہاں؟ کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. تو کب تک انتظار کیا جائے؟ تو جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ہاں تو ایک بات آئی کہ بھئی یہ عورت ہے، اس کا شوہر گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، مسنگ پرسن میں سے ہو گیا، تو اب یہ کتنا عرصہ انتظار کرے. تو انہوں نے دیکھا کہ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا تھا 90 برس. 90 برس. ہاں، تو اب وہ 90 برس لکھا ہوا تھا تو
تو اب وہ معلوم ہوا کہ 90 برس گزارنے کے بعد کسی کو شور کی ضرورت کیا ہے، کوئی اور اجازت بھی ملے اگر بچ گئی تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے 20-25 کی تو اس وقت ہوگی، تو چلو لمبی عمریں تھی یہ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ذرا بات لگتی نہیں ہے صحیح ہو. اور اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں امام مالک نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا ہے. تو انہوں نے جب یہ ساری مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے باقی فقہاء کو دیکھا، مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ وہاں 6 برس ہے، 6 برس لکھ دیا گیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم اس فقہ کے مطابق کام کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ اٹل تھے سارے کہ نہیں یہی ہونا. تو انہوں کا ہوتا کیا ہے ذرا دیکھیں. وہ اب یہ ذرا میں تھوڑی سی آپ کو بات اس طرح کروں، لکھا ہوا ہو سکتا ہے 9 برس ہو، نقطہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ رائٹر لکھ رہا ہو، اس معنی میں چھاپا خانے تھوڑا ہی تھے، وہ لکھ رہا ہو اگلی یہاں دوسرا صفحہ کوئی سیاہی کا قطرہ پیچھے گر گیا ہو، وہ 90 بن گیا ہو. یا ہو سکتا ہے مکھی کچھ کر گئی ہو، تو اس سے بھی تو وہ 90 بن سکتا ہے. تو اچھا اب وہ پہلی کتب میں ہو گیا، کہیں لکھ کیا گیا، تو اب اس سے ساری نقلیں ہوں گی، کاپیاں ہوں گی، تو کیا ہوگا، وہ اسی 90 میں لکھتا چلا آ رہا ہے. تو یہ آباء و اجداد کی اس طرح کی روایات کو اپنانا، ماننا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ دلیلیں دیا کرو، بلکہ اصل دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس سے استنباط میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں اور درست ہو سکتی ہیں، وہ دوسری بات ہے. اب ذرا اس کو سمجھیں کہ اصلاً بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے اور تم بھی کیا ہو، اللہ کی مخلوق ہو. اگر تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو کیا ان سے نہیں ہو سکتی تھی؟ ان سے بھی تو ہو سکتی تھی. خانہ کعبہ میں پہلا بت کس نے رکھا؟ ایک شخص مکہ کا قبیلہ بنو جرہم کا شخص جو سردار تھا، وہ شام گیا سفر میں، ایک تجارتی قافلے میں گیا. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے آباء و اجداد سے کہ یہ فلسطین جو ہے، شام جو ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں لاکھوں پیغمبر آئے، اور وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ کوئی بات ہے کہ اگر یہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہاں لاکھوں انبیاء آئے ہیں. تو اس نے ایک بت لیا اور سامان تجارت کے ساتھ مکہ آ گیا. اور اس نے کہا دیکھو وہ لوگ جو ہے نا، کوئی ایسے ہی تمہاری طرح بے خیالی میں کوئی سجدہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ نہ کچھ سامنے بھی ہوتا ہے. تو اس نے بت رکھ دیا، تو سلسلہ چل پڑا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے زیادہ لوگوں نے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. لیکن اگر یہ پچھلی بات کو جوڑیں گے جس میں یہ بات آ گئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ ساری بات آ گئی. تو اس کے بعد ایک تقوی تو اس کے اندر تھا، تو وہ بندگی ایک کر رہا ہے. تقوی تو روح بندگی ہے نا اصل تو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کہاں؟ آخرت میں اس کے عذاب سے بچ جاؤ، اور دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ. اگر اس کی اس بندگی کو اپنا لو گے، اس کے احکامات کو اپنا لو گے، تو کبھی دائیں کبھی بائیں، وہی جو تینوں مسائل تھے ہم نے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ڈسکس کیے تھے کہ ایک محنت اور سرمایہ کے درمیان جو انسانیت پھنس گئی ہے. اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو. اسی طرح ایک فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیسے جو ہے وہ توازن قائم کیا جائے. حکومتیں ہیں، ایک فرد نے آتا ہے، کیسے اس کے حقوق و فرائض جو ہے وہ مانیں. تو یہ تم بچ جاؤ گے دھکے کھانے سے دنیا میں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ہے وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے فرش. والسماء بنا، اور آسمان کو بنایا ہے چھت. آسمان کو چھت کی مانند بنایا اور زمین فرش کی مانند بنایا. اب اس میں جو 7 آسمان لیئر، آج کی دنیا کی سائنس کے اعتبار سے بھی باتیں کریں نا تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے. لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس میں کہا گیا کہ اس سے یہ ہے اوزون لیئر، تو یہ پھٹتی ہے تو یہ جو ہارمفل ریز آ جاتی ہیں. اس سے پہلے کہا کہ اتنا بڑا ایریا وہ ہے کہ کوئی شے نیچے گرے تو وہ جل جاتی ہے. جیسے بہت سارے آپ کو معلوم ہے کہ ذرا اپنے آربٹ سے کوئی مصنوعی سیارہ جو ہے وہ باہر نکلے، اس زون میں داخل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے.
آئے جل جاتی ہے. تو یہ مختلف سٹیپس ہیں لوگوں نے کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت جو ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہے آسمان سے پانی. اب یہ تیسری چیز ہوگی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس سے نکالا ہے، کس سے؟ پھلوں میں سے، رِزْقًا لَكُمْ، رزق تمہارے لیے، یعنی تمہاری روزی کا بندوبست کیا ہے. وہی پانی جو آسمان سے اتارا ہے. بظاہر تضاد ہے کہ ایک بلندی ہے، آسمان ہے، اور ایک پستی ہے، زمین ہے، لیکن دونوں سے مل کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں برآمد کی ہیں. اوپر سے پانی اتار دیا اور نیچے سے جو ہے وہ سبزہ نکال دیا، نیچے سے جو ہے وہ رزق نکال لیا تمہارے لیے. گندم بھی ایک پھل ہی ہے نا، اپنے درخت کا جو اس وقت زیادہ کھائی جاتی ہے وہ بھی پھل ہے. تو اس کے لیے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا. اچھا، یہ چار چیزیں ہیں کہ دنیا میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہی کیا کہلاتا ہے؟ یہی وہ فرعون بھی کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، اور یہ جو یہاں نہریں ہیں یہ میرے حکم کے تحت نہیں بہتی ہیں. روزی روٹی کا، پانی کا یہ بندوبست تو میں کر رہا ہوں. اور تیسرے، تمہاری حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ یہ ساری افواج رکھی ہوئی ہیں، سارا کنٹرول رکھا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے. تو یہی کام رب کے ہیں تو یہ تو میں کر رہا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں رب پھر مانتے سب سے بڑا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی ضد اور ند. اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ضد مد مقابل آ جانا، اور ند ہوتا ہے ہمسر، یعنی برابر کی شے. تو اللہ تعالیٰ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مد مقابل. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، اور حالانکہ تم جانتے ہو. ایک ترجمہ یہ بھی ہو جائے کہ حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو. اچھا، اس حوالے سے ذرا دیکھیں کہ جو عربوں کا شرک تھا وہ اس نوعیت کا تو نہیں تھا. یعنی ان چاروں چیزوں کے بارے میں تو وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ. مطلب خود قرآن حکیم میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے قل من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ تو وَيَقُولُونَ وَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اور یہ پکار اٹھیں گے اللہ. کس نے اتارا ہے پانی؟ یہ کہیں گے اللہ نے اتارا ہے. تو البتہ اس صفات کے اندر وہ شرک کرتے تھے کہ نہیں، اللہ نے اتارا ہے، دیا ہے، لیکن کوئی ڈسٹریبیوشن کا نظام نیچے ہی ہستیوں کے ہاتھوں میں بھی ہے. یہ آگے سے کنٹرول کرتے ہیں، اوپر سے اللہ ہی اتارتا ہے، لیکن بادل کو ادھر ادھر کرنے والے یہ بھی ہیں. کوئی دریاؤں کو اوپر نیچے چڑھانے والی دیویاں اور دیوتاؤں یہ بھی ہیں. کوئی رزق کی تقسیم کرنے والے یہ بھی ہیں. آج ذرا وہ معاملہ فزیکل ہو گیا ہے. پہلے وہ سمجھیں کہ غیر مرئی ہستیاں تھیں، آج سمجھ میں نہیں، رزق کی تقسیم کا ہو سکتا ہے کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہو، IMF کے ہاتھ میں ہو. آج وہ ذرا بالکل فزیکل دیوتا بن گئے. تو تم جانتے ہو کہ یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کرتا. تمہیں یہ خوب اچھی طرح سے معلوم ہے. وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اچھا، اسی کی پھر نفی کی گئی قرآن حکیم میں. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ اس کا اختیار ہے. اولاد دینے والا وہ بھی مانتے تھے وہ ہے، لیکن آگے سے ڈسٹریبیوشن کچھ اور ہستیاں بھی کرتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اچھا ان دو آیات کے اندر توحید کا بیان مکمل ہو گیا. یعنی اصل قرآن حکیم کی جو دعوت ہے، اساسی دعوت ہے، بنیادی دعوت ہے، وہ ہے توحید. اور اگر میں یوں کہوں کہ ایمان، تو ایمان میں سے اصل شے توحید، اس کا بیان مکمل ہو گیا 2 آیت میں. آگے 1.5 آیت میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ. یہ توحیدی کی کرالریز ہے، اسی کی گویا کہ فروعات ہے، لیکن انسان کے اوپر، عمل کے اوپر ان کا بڑا ایک اثر پڑتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے، مما جو کچھ بھی، نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر. اچھا، جہاں بھی یہ قرآن حکیم کے نازل ہونے کی بات آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی التفات ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ صفت عبدیت کو نمایاں کرتے ہیں.
ہمارا بندہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا اس سورہ کاف کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب شکر سب تعریفیں اس ہستی کے لیے کہ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتاری ہے اپنے بندے کے اوپر کتاب. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے جب گنوایا جاتا ہے خصوصی محبت کے، یہ دیکھو میں نے کتنا بڑا احسان کر دیا. تو اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے یہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اس جیسی ایک مثال جو ہے لے آؤ. ودعوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یہ اللہ کو چھوڑ کر کیوں کہا؟ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا کہا کہ اس کے سوا، یہ نہیں تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں. جیسے میں نے کہا باقی جو مشرک ہیں چیزیں شریک کر رہے ہیں ان کو بلا لو. کوئی تمہارے دیویان دیوتا ہیں، کوئی جن ہیں، کوئی لیڈر ہیں، کوئی شعراء ہیں، کوئی خطیب ہیں. ویسے تو شاہدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، موجود ہونا. بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہے شہید کے کہ جو کیا ہے؟ موجود ہے. لیکن اس سے دو مفہوم اور پیدا ہوتے ہیں. کون سے؟ ایک گواہی کا اور ایک مددگار کا. یہ دو معنی اس لفظ سے نکلتے. کیوں؟ کہ جو موجود ہوتا ہے مدد بھی وہی کر سکتا ہے اور گواہی بھی. میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے، جج کہتا ہے کہ آپ وہ جائے واردات پر موجود تھے یا نہیں تھے. اگر ثابت ہو جائے آپ کہیں اور تھے تو جرم پھر ثابت نہیں ہوتا. تو یہاں پھر مددگار کے معنوں میں، تو یہ قرآن حکیم میں یہ شہداء کا لفظ ان تینوں معنوں میں آئے گا، مددگار کے معنوں میں بھی، گواہ کے معنوں میں بھی، اور حاضر ہونے کے معنوں میں بھی. تو یہاں گواہ کے وہ مددگار کے معنوں میں. ودعوا شہداءکم، بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہاں سے آگے بات سمجھیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نے یہ نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج ہے. اچھا اصل میں قرآن حکیم اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ یہ جو اصل چیلنج دیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن حکیم جیسی تم کتاب نہیں بنا سکتے. ایک ہے دیکھیں ہم معجزات تو ساری چیزوں کو کہتے ہیں، معجزہ عاجز کر دینے والی شے اس سے آتا ہے، یعنی وہ شے جو خلاف عقل ہو جائے، عقلی طور پر پاسبل نہ ہو. جی. اور اسی میں پھر جب یہی چیزیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ سے اور لوگوں سے تو انہیں کہتے ہیں کرامات، اور جب یہی انبیاء سے ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ معجزات. لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ جس کو معجزہ قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو چیلنج کے طور پر چیز پیش کی جائے. جب موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ چیلنج کے طور پر کیا پیش کرتے تھے؟ لاٹھی اپنی کہ یہ لو سانپ بن گئی، تو وہ ان کا معجزہ تھا. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزہ کوئی نہیں دیا گیا اس اعتبار سے چیلنج کرنے کے لیے. آپ کا معجزہ مانوی ہے. حصی معجزات میں اگر کوئی شخصیت ٹاپ پر گئی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حصی معجزات میں ذرا دیکھیں ان کا مقام کس ٹاپ پر. احیاء موتا، مردے کو زندہ. اس لاٹھی کا سانپ بن جانا اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائے، اور گارے سے آدمی پرندہ بنائے اور پھونک مارے اور خلق حیات. اس سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہو؟ مادر زاد اندھا، کوڑی. اس زمانے میں کوڑی تو لاعلاج مرض تھا. تو حصی معجزات وہاں ٹاپ پر گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، ویسے تو شق قمر بھی ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ جب بھی بات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دیکھو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. یہ معجزات ہوئے، لیکن جو چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا وہ قرآن. اچھا اور دوسری بات یہ
یہ معجزہ آج بھی اسی طرح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو ان کے ساتھ ہی گئی, وہ ٹھیک ہے تبرک کے طور پر رہی صندوق میں, لیکن پھر سانپ نہیں بن سکی کسی اور کے ہاتھ میں. وہ ایک بڑا مشہور وہ انگلش ڈرامہ بھی چلا تھا نا, ہیری پوٹر, پتہ نہیں آپ میں سے طارق صاحب سر ہلا رہے تھے, وہ جو چھڑی جو تھی وہ چلتی تھی, جس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ پاورفل ہوتا تھا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ امت کے ہاتھوں میں بھی. اور واقعہ یہ ہے کہ عرب بھی اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے اس چیلنج کو چھیڑا نہیں ہے, قبول نہیں کیا. کوئی جھوٹ موٹھی کا دعویٰ کر دیتے کچھ لکھ کر کوئی آدمی کہ لو جی یہ ہے, اب تو کمپیریزن تو کریں گے تو کچھ شعراء کی محفل بیٹھے گی نا, کچھ سیانے سمجھدار لوگوں کی محفل بیٹھے گی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک ہمارے یہاں بھی ڈرامہ لگتا ہوتا تھا جانو جرمن, تو اس میں دو گاؤں والوں کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے صاحب زیادہ انگریزی جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے بھی وہ ایک بندہ عام سا گیا تھا انگلینڈ اور وہ انگلش پڑھ گیا, وہ جانتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے وڈے چودھری صاحب تو زیادہ جانتے ہیں, لیکن وہ بولتے اس لیے نہیں ہے کہ انگریزی ضائع نہ ہو جائے, تو ضائع نہیں کرنا چاہتے, بولتے کم ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ بڑے لوگ فیصلہ کریں گے, ساری گاؤں کی پنچایت بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ کون زیادہ جانتا ہے. تو انہوں نے کہا دو لفظ یہ بولے گا, دو یہ بولے گا, دو جملے یہ بولے گا, دو یہ بولے گا, تو پھر کریں گے. تو وہ جو پہلے والا چودھری صاحب تھے, انہوں نے کہا ABCD FGH. اب وہ کچھ سمجھ نہ آئے, انہوں نے کہا جواب دو بھائی. اب وہ چپ, میں کیا کروں. ABCDF GHQ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس نے کہا جی یہ تو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, ساتھ اس نے کچھ اور بھی گنگنایا ہوگا. میں انہیں ذرا سمجھاتا ہوں کہ گیو می اے گلاس آف واٹر. اب وہ جو تھے انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. ان کی انگریزی کسی کو سمجھ نہیں آئی, یہ صحیح انگریزی ہے. ان کی انگریزی میں گلاس ہماری زبان کا لفظ, لہذا یہ صاحب ہار گئے. تو بہرحال جھوٹ موٹ بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لو لکھ لو, اور اب جو ہے دنیا کی پنچایت بیٹھے گی, عالمی عدالت انصاف بیٹھے گی, اور UNO فیصلہ کرے گی کہ یہ ہے یا نہیں ہے. یہ جرت نہیں کر سکے. اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو آج تک یہ معجزانہ شان بخشی ہے کہ کسی غیر مسلم نے چاہے اس غرض سے بھی مطالعہ کیا ہو, وہ متاثر ہی ہوا ہوگا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے. جس نے بھی اس غرض سے پڑھا ہوگا, وہ بے شمار ہزاروں لاکھوں واقعات ملتے ہیں کہ جس نے بھی پڑھا پھر وہ قائل ہوتا چلا گیا. تو بہرحال جی جی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اچھا یہ تھوڑا بہتا کچھ وہ اس انداز میں نہیں کہ چیلنج کے انداز میں کیا ہو, ادروائز اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ویسے ہی لگ گئی. جیسے میں نے کہا کہ ابھی وہ انجیل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ والی تو درست لگتی ہے, یہ والی کوئی آدھی ایک درست ہے, مفہوم اس کا وہی ہے, لیکن آگے کوئی تبدیلی کر دیا, اپنا ذہن لگا دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا. نہیں وہ بات اور ہے, وہ لبید بن عاصم کی ہے. ہاں جی ہاں وہ لبید بن عاصم کی بات ہے. تو بہرحال وہ اس میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے, وہ تو ہوا کہ ایک صاحب جو کاتب وحی میں سے تھے نا, ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے وحی لکھنے سے روک دیا تھا. انہوں نے ایک دن لکھی, اچھا پڑھے لکھے تو گنتی کے چند آدمی تھے نا, تو وہ وحی لکھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھوائی آیت, تو انہوں نے مثال دے رہا ہوں میں یہاں کہ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں تک لکھوایا,
انہوں نے آگے لکھ دیا ان کنتم صادقین، میں خود لکھ دیا. تو حضور نے آگے بولا کہ ان کنتم صادقین لکھو. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے اور آیات لکھی تھی. تو انہوں نے کہا حضور دیکھیں میں نے یہ پہلے ہی لکھ دیا تھا. تو حضور کا تم آئندہ نہ لکھنا، پوری وہی نہ لکھنا، یہ والا معاملہ قرآن حکیم کے ساتھ نہ کرنا. اگرچہ انہوں نے وہ میری طرح کو مہارت مارنے کی کوشش کی ہوگی کہ دیکھیں میں بڑا سمجھدار ہو گیا ہوں، لیکن حضور نے کہا یہ سمجھداری یہاں نہ چلانا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ بھی اور پتھر بھی. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب اس میں سمجھ لیں کہ ایک تصور ہمارا آگ کا یا اس وقت اربوں کا تھا، اور ایک آج تصور ہے کہ آگ کیسے کیسے جل سکتی ہے. اور پتھر کی آگ، اس کا ذرا آپ تصور کریں کہ کتنی سخت ہوگی. اور وہاں اس وقت کے لیے کیا تھا تعویل خاص کے لیے کہ یہ جو تمہارے تراشے ہوئے معبود ہیں نا پتھروں کے تمہارے اپنے، یہ بھی تمہارے ساتھ جلیں گے وہاں تمہاری حسرت میں، تاکہ اور اضافہ ہو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب ذرا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجیے. اب جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے 1.5 آیت تو چلی گئی رسالت کے لیے. اب یہیں سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہاں سے گویا آخرت کے لیے شروع ہو گیا. تو ایک آیت ہم اور پڑھیں گے تو یہ ایمانیات کا چپٹر مکمل ہو جائے گا. تو 1.5 آیت یہ ایمان بالآخرہ پر. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور عمل اور فعل میں فرق سمجھ لیں. فعل ہے کوئی بھی کام کرنا، یہ گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک فعل ہے جو ہو رہا ہے. عمل کہتے ہیں اس کام کو کہ جو ارادے کے ساتھ ہو اور کسی مقصد کے تحت ہو، اور جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہو. ایمان کی بحث تو یہ چل آ گئی، لیکن عمل جس کے اندر بڑھوتری کی صلاحیت ہو اور نیت اور ارادے کے ساتھ کیا جائے، اور جس میں محنت بھی لگے، مشقت بھی لگے، چیزیں رکاوٹ ڈال رہی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تو وہ کرے. ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہوں گے، جنات. یہ میں نے پہلے بھی تشریح کی تھی کہ جنات جن، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تارے کو، فَجَنَّ عَلَيْهِ، جب اس کے اوپر رات چھا گئی، تو اسی لیے ایک مخلوق ہے جن. جن جو ہے چھپی ہوئی، جس کے اوپر کوئی شے، کہتے ہیں نا فلانے کو جن آ گیا ہے، جن چڑھ گیا ہے. اسی سے یہ جنت ایک ہے انسان نظر آنے والی شے. جنت جس کے نیچے زمین چھپ جاتی ہے. باغ ہے نا جنت، تو کیا ہے اس میں سبزہ اور ہریالی اتنی ہے کہ جس کے نیچے زمین چھپ گئی. تو وہ باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. تجری من تحت الانہار، لفظی ترجمہ ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لیکن ذرا تصور کریں عربوں کی اس سرزمین کا کہ کوئی پہاڑ ہے اور نیچے کیا ہے، دریا بہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں بھی جہاں دریا کا بلٹ لگتا ہے وہاں درخت نہیں اگتا، بڑا اس میں تیزی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وادی چیزیں جہاں آباد کاری ہو رہی ہوتی ہے، فصلیں اور باغات جو ہے وہ کاشت ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس تصور میں، پہاڑی تصور میں، ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ دریا نیچے سے بہہ رہا ہے، یعنی ہماری عام لینگویج میں بھی وہاں کیا ہے، دریا نیچے سے جا رہا ہے. تو حالانکہ وہ ادھر نیچے سے نہیں جا رہا ہوتا بلکہ دامن سے جا رہا، تو اردو میں اس کا لفظ ہو جائے گا دامن سے. لیکن ٹھیک ہے، کوئی دنیا نے ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں کاریز ہوں، یا امریکہ میں سنا ہے کہ وہ جو ویلی آف وائن ہے وہاں انہوں نے کوئی نیچے سے ہی سارا پانی کا سسٹم کیا ہوا ہے، تاکہ وہ ڈراپنگ سسٹم تو خیر اوپر سے ہوتا ہے، آج کل نیچے سے کوئی سسٹم کیا ہوا انہوں نے، ڈراپنگ ہوتی ہے کہ جہاں وہاں سارا وہ پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال اس عام تصور میں جو ہے وہ کیا ہوگا. ایک اس میں قرآن میں آفاقیت ہے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا کے لیے بھی ہے، لیکن اصلاً
ذرا دیکھیں کہ قرآن حکیم جب آپ پڑھتے ہیں نا، ایک دیہاتی کی نظر سے، ایک بدو کی نظر سے ذرا پڑھیں، بنیادی طور پر سمجھیں۔ ایک قرآن حکیم جب نازل ہوا تو اس وقت کوئی سائنس تھی، کوئی فقہ، کوئی فلسفہ، کوئی قانون، کوئی شے ابھی مرتب نہیں تھی، بلکہ احادیث بھی ابھی نہیں تھی۔ تو اس وقت دیکھیں کہ ایک شخص اس وقت قرآن کا مفہوم پڑھ رہا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے، تو بہت ساری باتیں اس وقت بھی سمجھ آتی ہیں کہ اس وقت کو، اس ماحول کو دیکھیں کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے ان چیزوں سے، کہ ابھی کوئی شے ہے ہی نہیں، نہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں، نہ وہ سائنس ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ کوئی اس طرح سے فقہا نے ابھی کوئی فقہ مرتب کیا ہے، نہ قانون اسلامی کی کوئی جو ہے وہ تدوین ہوئی ہے، نہ حدیثیں مرتب ہوئی ہیں، اور ایک آدمی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ کلما رزقوا منہا، تو جب کبھی بھی رزقوا انہیں روزی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا، منہا اس میں، من ثمرۃ یعنی پھلوں سے، رزقاً یعنی پھلوں کی صورت میں جب انہیں رزق دیا جائے گا وہاں، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی، ہمیں دی گئی، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اسی سے ملتے جلتے۔ اب یہ ذرا مشکل مقام ہے، اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہے کہ وہ دیے جائیں گے اسی سے ملتے جلتے۔ اب کیا مطلب کہ اس جنت میں، باغ تو ذکر ہو رہا نا جنتوں کا، کہ اس جنت میں انہیں پھلوں کی صورت میں رزق دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں گے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہمیں ملا ہے، اور انہیں واقعتاً دیا جائے گا اسی سے ملتا جلتا، متشابہ دیا جائے گا، یعنی اسی جیسا مل جائے گا۔ اب ذرا یہ بات دیکھیں کہ ایک تصور تو دینا ہے نا، ایک فرق یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا اور کسی کو کوئی علم نہیں کیسی ہے، لیکن ایک اجمالی تصور دینا، لہذا قرآن میں ذکر آ گیا کہ وہاں انار بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی، یہ ساری چیزوں کا ایک ذکر آ گیا، انگور بھی ہے، انہوں نے بات بڑی کہی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال وہ ملتے جلتے دی جائیں گی، تو اس میں سمجھ لیں کہ ایک انار ہے وہاں کا، ایک انار ہے یہاں کا، تو شکلاً تو وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ اچھا، ایک تجریح یہ بھی کی گئی کہ ایک ہی ذائقہ اور ایک ہی چیز سے بھی تو آدمی اکتا جاتا ہے، تو وہاں انار دیا جائے گا، جب بھی انار آئے گا تو اس کا ایک ذائقہ مختلف ہوگا، ہر بار نئے ذائقے کے ساتھ جو ہے وہ ملے گا۔ اس وقت ہو سکتا ہے ٹیسٹ برڈز کے اندر بھی اللہ نے اور اضافہ کر دیا، یہ جسم تھوڑی ہوں گے، وہ زبان بھی ہر طرح کے اور ذائقے 10 اس کے اندر آ جائیں یا کر لیں۔ تو بہرحال وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، میں کہا جلدی سے حوروں کے ذکر کی طرف آ جایا جائے تاکہ پھل کھانے کے بعد، فروٹ کھانے کے بعد کوئی ذائقہ اگر جو ہے نا وہ چکھنا ہو، پھلوں کا بھی تو وہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ویسے بات بھی جو ہمارے روحانی لوگ ہیں، صوفیہ حضرات ہیں، انہوں نے اس کی پھلوں کے ایک اور تشریح بھی کی ہے کہ نیکی کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے، تو یہ ذائقہ جب جا کر وہاں وہ محسوس کریں گے تو یہ اصل میں اس پھل کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے نیک اعمال کے وہ جو ذائقے ہیں وہ تمہیں مل رہے ہیں، نیکی کر کے ہمیں دنیا میں یہ جو ہے وہ سکون ملا تھا، یہ ایک ذائقہ ہمارے اندر آیا تھا، اور یہ اصل میں جنت میں ہم ہیں تو یہ وہ ذائقہ ہے، وہ سرور ہے، وہ جو نیکی کا دنیا میں آیا تھا وہ ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے پھلوں کا، لیکن ایک روحانی پہلو یہ بھی ہے، میں کہا دوسری ڈائمنشن بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی بیویاں پاکیزہ، نہایت پاکیزہ۔ اب یہاں مسئلہ ایک اور بھی آ جائے گا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ۔ جہاں تک زوج کا تعلق ہے تو یہ عربی زبان میں دونوں کے لیے آتا ہے، اسپاؤس جیسے یہ دونوں جوڑے کے حیثیت سے آتا ہے، بلکہ زوج جب کا اکیلا لفظ استعمال ہو تو دونوں کے لیے ہوگا، میاں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ زوجین عام طور پر ہم کہتے ہیں نا زوج تو جوڑا، تو یہ جوڑے سے مراد وہ ایک ہوتا ہے اس وقت، جب زوجین کہتے ہیں تو وہ دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک اعتبار سے تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ جوڑے کو لیں گے تو یہ ہوگا کہ وہاں ازواجوں کی جوڑا ہوگا، یعنی مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، یہ ہوگا۔ لیکن یہ جو پیچھے وَلَهُمْ ہے یہ چونکہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس لیے یہاں میں نے ترجمہ کر دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ، چونکہ وہاں وَلَهُمْ آ گیا۔ لیکن بعض حضرات نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ بعض اوقات جب ایک جمع مذکر کا صیغہ لے کر اس سے عورتیں بھی اور مرد دونوں بھی مراد ہوتے ہیں، لیکن ظاہر کے اعتبار سے ہم کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے ہوں گی جوڑا۔ بہرحال قرآن حکیم میں کہیں یا حدیث میں اس طرح صراحت کے ساتھ کہیں میرے علم میں نہیں ہے، نہ مجھے معلوم ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا، یہ کوئی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہیں کوئی شے آئی نہیں ہے کہ مردوں کو تو پورے ملیں گی لیکن عورتوں کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی اچھے شوہر ہوں گے یا یہی ہوں گے، کیا ہوگا۔ بہرحال اس پر سوال و جواب میں آپ کر لیجئے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، یہ 5 آیات میرے خیال ہو گئی ہے تو یہاں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ صدق اللہ۔